اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادتیں ایک فارمل شکل میں کی گئی، اس کے اندر روح اور جان جو ہے نہیں رہی۔ تو آج اس موقع پر پہنچ کر کے پہلا ہماری آج کی گفتگو کا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے آج اس موقع پر پہنچ کر کے اپنا انٹروسپیکشن کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان کے 17-18 روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، اللہ نے توفیق جو دی، مختلف مالی عبادتیں بھی کی، تو اللہ کا تعلق میرے زندگی میں، یعنی میرا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہوا، یا ہوا بھی یا نہیں ہوا؟ اگر ہوا تو کہ کہاں تک ہوا؟ کیا ایسا ہوا کہ رمضان شروع ہوتے ہوتے 2 3 4 دن 5 دن ہم نے روزہ بھی کیا، سحری کی، افطار کیا، تہجد کی نمازیں پڑھی اور بھی، تو اس وقت تو دل کی وہ کیفیت نہیں تھی، لیکن اب دل میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ جب اللہ کا نام میرے سامنے لیا جاتا ہے تو میرے دل میں ایک قسم کا لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حوالے سے جب میرے سامنے کوئی بات آتی ہے تو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف سے میری آنکھیں جو ہے آنسو برسانا شروع ہو جاتی ہیں، یا نہیں پھر ویسے ہی جیسے میں اپنی زندگی پچھلی گزار رہا تھا، اللہ کا نام بھی لیا جاتا تھا، اللہ کی کتاب کے ذریعے مجھے سمجھایا بھی جاتا تھا، یا میں خود اللہ کی کتاب پڑھتا بھی تھا، تو جس طرح میں انکانشیس سچویشن میں غیر شعوری طور پر قرآن مجید کو پڑھ بھی جاتا تھا، بلکہ پڑھتا کیا تھا کہ شروع سے لے کے آخر تک اس کو ختم بھی کر جاتا تھا، لیکن ایک آیت بھی کبھی میرے آنکھ سے آنسو لانے کے لیے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آیت میں نے پڑھی اور اس آیت پر مجھے اپنی زندگی کو سوچ کر کے آنکھ میں آنسو آئے کہ اللہ اگر یہ معاملہ ہوگا جو آپ نے قرآن میں اس آیت میں بتایا ہے تو میری کل قیامت کے دن کیا کیفیت اور صورت ہوگی، پھر تو میرے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا یعنی اس کیفیت کے پیدا کرنے کا نام اصل میں رمضان ہے۔ میں خود اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں آج کے اس خطبے میں، اور ہم تمام بھی، ہمارے بہنیں بھی، مائیں بھی، بھائی بھی، ہمارے بزرگ احباب بھی، بچے بھی، سب بھی، اللہ سے تعلق بہت بڑی چیز ہے بھائی، اور اللہ سے تعلق ہی قیامت کے دن ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے۔ ہم وہ بھی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی روایت ہے کہ اس مہینے کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا ہے، اللہ کی رحمت مانگو، دوسرا حصہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے وہ ہے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کا، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا، جہنم سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یعنی بچانے کی دعا کرنے اور اس کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنے کا۔ تو اگر یہ چیزیں اگر ہو رہی ہے تو الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہمارا پراپر وے پر جا رہا ہے، ہماری عبادتیں پراپر وے پر جا رہی ہے اور فروٹفل ہو رہی ہے، نتیجہ خیز ہو رہی ہے، فائدہ مند ہو رہی ہے، اور خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر ایسے 200 رمضان بھی آئیں گے تو پھر ہماری مغفرت کا کوئی زمانی نہیں ہو، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آئے گی۔ تو اللہ کرے آپ کو مجھے رمضان کا یہ مہینہ اللہ کے تعلق میں اضافہ اور اپنے سلسلے میں آخرت کے تعلق سے فکر مندی پیدا ہونے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ دیکھیے 2-3 دن کے بعد میں آخری اشرا شروع ہوگا۔ یہ جو قرآن مجید کی صورت ہے، میں نے پچھلے خطبے میں بھی یہ بات رکھی تھی،
سال ایک بنی اسرائیل کے بہت بڑے عابد زاہد کا ذکر ہوا. وہ عمریں بھی بڑی تھی، ان کی عمریں بھی لمبی تھی. تو کہا کہ وہ 600 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، 600 سال تک وہ نیک کام کرتا رہا، بڑی عبادت کرتا رہا اور بڑا عبادت اور زاہد تھا، بس عبادت گزار. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی ایج اگر اتنی لمبی تھی، 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال، تو ظاہر بات ہے وہ عبادتوں میں اور کیا کہتے ہیں معاملات میں اللہ کی گویا کہ فرما برداریوں میں ہم سے تو کئی درجے آگے بڑھ گئے. تو اگر اب ہم کیسے بڑھیں گے ان تک؟ یہاں ٹھہر کر پہلی ایک بات اپنے کو یہ سمجھنے کی ہے، صحابہ کرام کی مسابقت، صحابہ کرام کا کمپٹیشن، صحابہ کرام کے دل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، اللہ کو راضی کرنے اور نیک اعمال کے سلسلے میں تھا. ہمارا کمپٹیشن کی فیلڈ الگ ہے، ہماری کمپٹیشن کی فیلڈ مادیت ہے. وہ بندہ اگر ایک بلڈنگ کا مالک ہے تو میں 2 بلڈنگ کا کیسے بننا چاہیے، اس کا کیا فارمولا ہے؟ وہ آج اتنی پوزیشن پر ہے تو میں اس سے زیادہ بڑی پوزیشن پہ کیسے آؤں، اس کا فارمولا کیا ہے؟ یعنی ہماری کمپٹیشن اور ہماری زندگی کے سوچنے کا جو محور ہے، میدان ہے، وہ صرف مادیت ہے. صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا. وہ ظاہر بات ہے انسان تھے، وہ کھاتے کماتے بھی تھے، وہ کاروبار بھی کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے اور اچھی سے اچھی کرتے تھے، ہم سے اچھا کرتے تھے، لیکن دین سے غافل ہو کر نہیں کرتے تھے، دین کو سیکنڈ نمبر دے کر کے نہیں کرتے تھے. دین کو ان کے نزدیک فرسٹ پرائیورٹی تھی. دنیا بھی کرتے تھے اور ہم سے بہت اچھی دنیا کی ان لوگوں نے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مقابلہ دنیا کے پورے بزنس مین مل کر کے نہیں کر سکتے آج کے، انکلوڈنگ نان مسلم. لیکن چونکہ ہمارے بزنس مین اور ہمارے تاجر حضرات کے سامنے ہیں، نہ وہ رول ماڈل ہم جیسے رکھنے والوں نے رکھا، نہ انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بھئی کاروبار کو نبی کے طریقے اور اسلامی اصول پر اچھے سے اچھے پیمانے پہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ہم کو تو معلوم ہے کاروبار اچھے سے اچھا کرنا ہے تو وہ ہمارے سامنے سو کالڈ کچھ لوگ ہیں، بولے ان کے رول کو فالو کرو تو ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مالدار بنیں گے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع اور پیروی کرنے والے امتیوں کو، یعنی ہم مسلمانوں کو، نہ دنیا کا طالب بنایا نہ دنیا سے غافل بنایا. دنیا کا طالب کا مطلب حرام حلال کی تمیز کیے بغیر صرف کماتے رہنا، یہ بھی تعلیم شریعت اور اسلام کی نہیں ہے. اور دنیا میں کیا چل رہا ہے، مارکیٹ سسٹم کیا ہے، اکانومک آج کی پوزیشن کیا ہے، اس کے ڈیمانڈز کیا ہے، کس طرح کاروبار اچھے سے اچھا کیا جانا چاہیے اور کس طرح کسٹمر کو سیٹسفیکشن دیا جانا چاہیے، پروڈکشن کی کوالٹی کس طرح اچھی سے اچھی بنائی جانی چاہیے، اس کو سیل کرنے کے کیا طریقے ہونے چاہیے، یہ چیزیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور سمجھائی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی اور دین کو، مین بات یہ ہے دین کو اس اینگل سے ہم نے لیا ہی نہیں. دین کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے ہم نے. نماز، روزہ، حج، زکات، دیٹ از انف، یہ دین ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ دنیا ہے اور وہ دنیا ہم اپنے حساب سے کریں گے. تو ایسا نہیں ہے اصل میں. تو بہرحال کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کمپٹیشن. تو یہ سوال انہوں نے کیا کہ وہ اتنی بڑی عبادت گزار بندہ ہوگا، ہم کیسے پہنچیں گے اس تک؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں سمجھ میں آیا. بات تو صحیح ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر نازل ہو رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجیے، امتیوں سے، آپ کے صحابہ سے یا پھر آگے آنے والے جو لوگ سوال کر سکتے تھے ان کے لیے بھی ایڈوانس میں یہ ان کے لیے ایک جواب دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہاری عمریں لمبی نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی عمریں
بین الستین والسبعین، 60 اور 70 کے بیچ میں رہے گی، یہ ایوریج ہے امت کی عمروں کا ایوریج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 60 سے 70 سال، یا اس سے اوپر جو گئے وہ ایکسیپشنز ہے، یہ وہ مستثنیات ہیں۔ تو یہ لوگ کم عمر ہونے کے باوجود، ان کی عمریں چھوٹے ہونے کے باوجود، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ان کے لیے ایسی رکھی ہے کہ اگر اس رات کو انہوں نے عبادت میں گزارا، قیام اللیل میں گزارا، تلاوت قرآن میں گزارا، اپنے گناہوں کی معافی میں گزارا، یا اس کے علاوہ اور کسی طرح کی عبادت میں گزارا، تو آپ سن لیجئے ہم ان کو خیر من الف شہر، یہ الفاظ ہیں یہ، اور یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، 1000 مہینے سے بہتر۔ تو 1000 کی بات نہیں ہے، یہ 1000 مہینے کی بات نہیں ہے، 1000 مہینوں سے، یعنی بیٹر دین 1000، یعنی 1000 منتھ، 1000 مہینوں سے بیٹر دین۔ ابھی کتنا بیٹر، کتنا بہتر؟ 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، کتنا؟ وہ اتنا جتنی اللہ کی شان اور اللہ کی ذات وسیع ہے۔ یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں 1000 مہینے کا مطلب ہو رہا ہے 83 یا 84 سال کچھ مہینے، وہ جو ہمارے دماغ کو سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ ہمارا دماغ چھوٹا ہے تو جتنا سمجھ سکتا ہے اتنا مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، ورنہ اس کی اصل تفسیر، اصل تشریح وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں لیلۃ القدر کے سلسلے میں ایک صحیح روایت یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی 5 طاق راتوں میں تحروا، سرچ کرو، ڈھونڈو، تحروا، رمضان کی آخری طاق راتوں میں عبادتیں کرو۔ یہ جملہ نہیں ہے قرآن حدیث میں، تلاش کرو۔ تلاش کرو کا مطلب کیا؟ گم ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، مس ہو گئی ہے، کیا ہے؟ سرچ کرو کا مطلب یہ کہ عبادت کرو، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ہو، اپنے گناہوں کی معافی کے ذریعے ہو، نبی پر درود کے ذریعے سے ہو، یا کسی اور ذریعے سے ہو، عبادت کرتے ہوئے اس رات کو اب اللہ کی عبادت میں گزارو۔ 21، 23، 25، 27، 29۔ اب وہ عام دنوں میں مسجدوں میں، ہمارے یہاں پہ جو ہے 27ویں شب ہے، ہمارے وہاں بڑی رات 25ویں شب کو ہے، ہمارے وہاں 23ویں شب کو ہے۔ جس مسجد میں جو ختم قرآن کی رات ہوتی ہے اس مسجد والوں کو ایسا لگتا ہے کہ لیلۃ القدر آج ہی تھی۔ تو یہ پہلے میں ہمیشہ ہر سال اس لیے بولتا ہوں یہ، تاکہ ہم پورا عشرہ، پوری 10 راتیں اللہ کی عبادت میں گزارنے والے بنے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، ہر رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کا ہم معمول بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال آخری پورے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، یہ اسی کا دوسرا حصہ، یعنی وہ رات لیلۃ القدر کی رات عبادت میں گزرے، اس کے لیے آپ نے کیا عمل کیا؟ 10 دن پورا اعتکاف ہی کیا۔ اعتکاف کیا ہے؟ فقہی اعتبار سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ کیا ہے یہ ٹرمینالوجی؟ ایک بستی میں، ایک مسجد کے اطراف میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، منیمم ایک آدمی کا اعتکاف میں بیٹھنا کمپلسری ہے۔ اگر کوئی ایسی مسجد ہے، کوئی ایسی بستی ہے کہ اس مسجد میں ایک بھی آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہے، تو اس سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کا پوری بستی والوں پر گناہ ہوگا۔ ایک تو یہ چیز اعتکاف کے سلسلے میں۔ دوسرا، آج کل کچھ جگہوں پہ دیکھا ہے ہم نے، معاف کیجئے گا، یعنی اگر یہ بات کسی کے مخالفت میں جا رہی ہو تو معاف کیجئے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بتا رہے ہیں۔ کچھ اب ان کو پوش ایریا کہا کیسے جائے، کچھ لوگ بولتے ہیں وہ کچھ پوش ایریا ایسے پوش ہے، ہوتے وہ کیسے پوش ہے، وہاں کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہی نہیں ہوتے، پھر کیا کرتے ہیں، بولے کچھ پیسے دے کے کسی بندے کو بٹھاتے، بولے ان کو پوش ایریا بولے گا۔
وہ تعلیم یافتہ بولا جائے ان لوگوں کو؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے گھر میں ایک بندے کو 10 دن اعتکاف میں بٹھانے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پوش ایریا ہے، سمجھدار لوگوں کا ایریا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمیں ابھی 3-4 دن پہلے ہم سے ایک بندے نے سوال کیا، حضرت ایسا اگر اعتکاف ہو، بالکل اس کو درست ہی نہیں، ارے عبادت کو بھی بیچنے کا چالو کر دیا، عبادتوں کو بھی کوڑیوں کے دام میں مول لگانا شروع کر دیا. تو عبادت مسئلہ ہے، اعتکاف اصل میں معاملہ یہ ہے کچھ دن اپنے تعلقات انسانوں سے کم کر کے، کم سے کم یا اس کو ختم کر کے اپنی مغفرت کے لیے اللہ کی رضامندی کی نیت سے اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر سیمت کر لینا، ایک جگہ پر اپنے آپ کو قید کر لینا، یہ ہے. اب وہ عبادت بھی پیسوں کے طور پہ تولی جائے گی، جج کیا جائے گا. تو یہ تو ہمارے زوال کی دعا کہ حد ہو گئی، نیچے کے جائے. تو یہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے، اگر ہو رہے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں کوئی کالپنک بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے کان تک جو سوال آیا وہ آج رکھ رہا ہوں میں آپ حضرات کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو قلبی عبادت ہے، اگر ہم نے اس کو مادیت کے ساتھ جوڑ دیا تو رہا کیا. بہرحال لیلۃ القدر میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ یعنی اس جو بھی اب 5 داخل آتے ہیں، کیا عمل کرنا چاہیے؟ جو عمل نہیں کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے، گھروں میں کیجیے، مسجدوں میں کیجیے، انفرادی کیجیے، جو کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک عمل وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے اتنی فضیلت بتائی اس رات کی، ایک فضیلت یہ بتائی آپ نے کہ عرش کے پاس ایک درخت ہے بیری کے پتوں کا، جس کا سورہ نجم میں ذکر ہے، عند سدرۃ المنتہی. سدرہ بیری کا درخت، سنہری پتیوں کا ایک درخت ہے اللہ کے عرش کے پاس. وہ درخت کے اطراف میں کچھ فرشتے ہیں جو بالکل VIP فرشتے ہیں، اللہ کے بہت خاص فرشتے ہیں اور بہت مخصوص عبادت میں اللہ کی لگے ہوئے ہیں. تو سارے فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ فرشتے خاص الگ اسپیشل اللہ کی کوئی عبادت میں لگے ہوئے ہیں جن کو وہ اور ان کا رب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں جو کہہ رہے ہیں نا تنزل الملائکہ، اس قدر والی رات میں فرشتے اترتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں. تو وہ سدرۃ المنتہا کی جو اسپیشل عبادت میں لگے ہوئے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں اب تم یہ میری عبادت چھوڑ دو اور جاؤ زمین پہ. کب؟ یہ قدر والی رات میں. اور جہاں کہیں میرا کوئی بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، میری کوئی بندی بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، میرا کوئی بندہ اپنے آنکھوں میں آنسو لا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کہیں کوئی بندہ اپنے اور کسی طرح کی عبادت میں لگا ہوا ہے، میری عبادت چھوڑو اور جاؤ، اور وہ جو دعا استغفار عبادت میں لگے ہوئے ہیں جاؤ اور ان کی دعا کے پیچھے بیٹھ کر ان کی دعا پر آمین کہو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں یہ بندہ تجھ سے جو مانگ رہا ہے اے اللہ تو اس کو عطا فرما. ایسی دعا کرو اس کے پیچھے بیٹھ کر کے. جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کی قبولیت کے لیے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دعا کرو اس کے لیے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اور اس رات کی عظمت کی کوئی انتہا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے اللہ کے برگزیدہ فرشتے اس رات میں عبادت کرنے والے بندے بندیوں کی عبادتوں کی قبولیت کی دعا اور ان کی مانگے جانے والی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسپیشل حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں ان کو بھیجتے ہیں. روایت میں یہاں تک بات ہے کہ وہ جو عبادت کرتے ہیں لوگ جس طرح کی بھی عبادت کر رہے ہوں ان سے وہ انڈیویجل انفرادی طور پر ان بندے اور بندیوں سے وہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے یہاں تک بتایا جن سے فرشتے مصافحہ کرے ان کی کیا کہتے ہیں فزیکل ان کا کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی عبادت کرتے کرتے ان
مقصود ہے. یہ فضیلت والی رات. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہم اس رات میں کیا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگائیے آپ، یہ حضرت عائشہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جو تم عبادت کر سکتی ہو وہ کرو، جو کچھ کر سکتی ہو. ایک دعا سکھا رہا ہوں میں، وہ دعا کا تم خاص اہتمام کرنا اس رات. کیا؟ اللہم انک عفو، اللہم انک عفو. اے اللہ تو سراسر معافی ہے، تیری ذات معافی ہے. یعنی معافی کا دوسرا نام اللہ اور اللہ کا دوسرا نام معافی. اللہم اے اللہ انک عفو، تو سراپا معافی ہے. معاف کرنا تیری اصل خصوصیت، اصل صفت، بڑی صفت ہے. تحب العفو، اور تو خود بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یہ جو مکے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، کانٹے بچھائے، گالیاں دی، برا بلا کہا، پتھر برسائے، وہ تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کو حکم دے رہے ہیں یا محمد خذ العفو. محمد معافی کو لازم پکڑ لو، معافی کو معاف کرتے جاؤ. گالی دی انہوں نے، معاف کر دو ان کو. پتھر برسائے، معاف کر دو. اونٹ کی گندی اوجڑی ڈالی آپ پر، معاف کر دو ان کو. خذ العفو، معافی کو لازم پکڑ لو. تو معافی ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے. تو کیا کر؟ انک عفو تحب العفو اللہ فاعف عنی. اے اللہ اپنے حبیب کی چہیتی بیٹی عائشہ کو معاف فرما. یہ دعا کا اہتمام کر. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عائشہ اللہ کی معافی تیرے لیے سب سے بڑا اللہ کا تحفہ ہے. اگر وہ مل گیا تجھے تو سب کچھ مل گیا. اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے اگر معاف نہیں کیا تو آپ سنن نسائی کی روایت تک پڑھیں گے. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ آخری اشرا اپنے گناہوں کی معافی کرانے کا ہے، اس کے بعد اس کے آخری اشرا جو ہے جہنم سے خلاصی کا ہے. جہنم معمولی چیز ہے. عبداللہ ابن مسعود ایک مرتبہ ایک لوہار کے پاس بیٹھے رونے لگے وہاں پہ. عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ ذرا قرآن سنا مجھے. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ پر خود قرآن اترا ہے، میں سنوں. تو عبداللہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں. وہ عبداللہ ابن مسعود وہ لوہار کے پاس بیٹھے رونے لگے اور اللہ سے دعا کی اللہ عبداللہ کا بدن، عبداللہ کی ہڈیاں، عبداللہ کا گوشت اس لوہے کی طرح تو ہے نہیں کہ قیامت کے دن وہ آپ کی جہنم کی آگ کو سہ سکے. یہ تو اچھا یہ تو 1% آگ ہے. تیرے نبی نے بتایا کہ جہنم کی آگ 69% پلس ہیٹ والی ہوگی. عبداللہ کے گوشت کا، عبداللہ کی ہڈیوں کا کیا حال ہوگا اللہ. تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ جنت مجھے دے یا نہ دے لیکن جہنم سے مجھے بچانا. جہنم کا معاملہ بہت سیریس ہے. اللہ کی معافی بہت سیریس ہے، بہت سیریس. میں نے گزشتہ کل بھی بتایا، 2-3 دن درس میں بتایا تھا. ایک مرتبہ گھر کی رشتہ داروں کو لے کر اللہ کے نبی بیٹھے، آپ لوگ کوشش کرو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. فاطمہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے تو، انقذی نفسک من النار،
जहन्नम से बचने का बंदोबस्त कर दे तू। अगर खुदा न खास्ता तू अगर किसी तेरी गलती और कोताही की वजह से अगर पकड़ ली गई, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी होने की वजह से तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। क्या ख्याल है मेरा? हारिस को छोड़ दिया जाएगा, हमें बंदे को छोड़ दिया जाएगा? अरे तुम बहुत बड़े आदमी थे, लोग तुम्हारे पीछे आगे पीछे सलाम करते थे, छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह से माफी का दौर है। देखिए मैं अपने आप को अकेला बैठ के मैं आज तक मैंने जितनी अल्लाह की नाफरमानी की, क्या अब इससे आगे कोई नाफरमानी की शक्ल हो सकती है जो मैं करूं? अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात फरमाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं मौलाना हमसे बहुत गुनाह हो गए, बहुत गुनाह हो गए हमसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, अरे मेरे हबीब, मेरे बंदों से कह, कुल या इबादी, अरे मेरे बंदो। कौन मेरे बंदे? मुत्तकी परहेजगार नहीं, सौम सलात के पाबंद नहीं, मेरे वो बंदो जिन्होंने रात के अंधेरे में मेरी नाफरमानी की, धड़ल्ले से बचने में मेरी नाफरमानी की, बाजार में मेरी नाफरमानी की, जान जान के नाफरमानी की, अपने दिल को झूठी तसल्ली दिलाकर नाफरमानी की, बेपर्दा होकर मेरी बंदियों ने नाफरमानी की। मेरी जितनी तरह की तुमने आए मेरे वो बंदे बंदियों जिन्होंने मेरी नाफरमानी की, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे रहमत से मायूस मत हो। तुम मुझसे मायूस हो गए कि मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा कि नहीं करूंगा। सुन लो हदीस कुदसी सही बुखारी की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शिर्क के अलावा आए मेरे बंदो बंदियों, आसमान और जमीन भर करके भी अगर गुनाह लेकर के आओगे, तुम्हारा मेहरबान रब तुमसे वादा करता है कि इससे डबल रहमत और मग़फ़िरत के साथ तुम्हारा रब तुम्हारी इस्तेक़बाल और तुम्हारा स्वागत और तुम्हारी मग़फ़िरत करने के लिए तुम्हारा रब खड़ा हुआ है, तुम्हारी माफी के लिए। तुम आंसू दबाओ, अपने कुछ गुनाह का एतराफ़ तो करो कि हाँ मैंने गुनाह किया, हाथ तो अल्लाह के सामने, अल्लाह माफ कर दे मुझे, थक गया हूं मैं अल्लाह की तेरी नाफरमानी करते हुए। एक आंसू दबाओ। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारी नदामत का एक आंसू मेरी जलालत की कसम जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। जिसको 7 समंदर में बुझा नहीं सकते, तुम्हारी नदामत का एक कतरा जहन्नम की आग को बुझा सकता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमको दिल में जरा खलीश होती है, अब्बा नाराज है, बेटा नाराज है, भाई नाराज है, बीवी नाराज है, दिल में एक अजीब कैफियत पैदा होती। कभी कैफियत पैदा हुई कि 9 महीने तक पेट में पालने वाला था, मुझे आंखें देने वाला था, मेरा जिस्म सही सलामत देने वाला था, मुझसे नाराज है। ऐसा कभी और फील हुआ कभी मैं क्या मेरा रब मुझसे नाराज है? नहीं हुआ। वजह ये कि हमने अपने रब को अपने बेटे की भी औकात नहीं में दे रखा है। अल्लाह ताला कहता है, मुझे जमीन कहती है, जमीन कहना ये तेरा बंदा, तेरी बंदी इतनी नाफरमानी मेरे सीने पे कर रही है, मुझे हया रही है, तो मुझे हुक्म दे दे कि मैं फट करके उसको जमीन पे धंसा दूं। आसमान कहता है, अल्लाह मैं इतना वसी होने के बावजूद तेरी नाफरमानी नहीं कर सकता जितना ये एक हकीर नापाक कदरे से बना हुआ इंसान बंदिया या बंदी तेरी नाफरमानी कर रही है। हमें शर्म आ रही है, हमें हुक्म दे दे कि हम फट कर इस पर गिर कर खत्म कर दे। समंदर का पानी अल्लाह से इजाजत मांगता है, अल्लाह हमें इजाजत दे हम अपनी हद को क्रॉस करके इनको सबको बहा ले जाए। हवा इजाजत मांगती है अल्लाह से। अल्लाह ताला कहते हैं, आसमान और जमीन, हवा, पानी, अगर मेरे बंदे को अगर तुमने पैदा किया है तो जाओ हलाक कर दो इसको, तुमने पैदा किया है तो, और अगर नहीं मैंने पैदा किया, आज भी मैं वेट में हूँ उसके, आज भी इंतजार में हूँ मैं इसके,
دیکھنا ہوں اس کو کما کر کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے وہ پہلے عشر میں نہیں آیا انتظار کر رہا ہوں دوسرے عشر میں آ کے معافی مانگے گا وہ انتظار کر رہا ہوں صبح کے وقت نہیں آتا اس کو شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے آنسو بہانے سے اسے کبھی شرم نہیں آئی وہ آنسو میرے سامنے آ کر بہانے میں اسے شرم آ رہی ہے تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ رات کے اندھیرے میں اکیلے میں آ کے مجھ سے معافی مانگے میں انتظار میں مجھے لگ کے توبہ کی جیسے توبہ کرے گا اور کہے گا آئے میرے رب معاف کر دے مجھے میری جلالت کی قسم اس کے جملے پورے نہیں ہوں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اس کے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندو تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا ملے گا باپ کہتا ہے بیٹے تجھے مار کے مجھے کیا ملے گا بیٹے تجھے تکلیف دے کے مجھے کیا ملے گا کروڑ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب اللہ کی کتاب گواہ ہے 5واں پارہ آخری صفحہ اٹھائیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں جہنم میں ڈال کے مجھے کیا ملے گا اگر تم نے توبہ و استغفار کا رویہ اختیار کیا میری فرما برداری کا طریقہ اختیار کیا میرے گناہوں سے دور رہنے کا طریقہ اختیار کیا تو میں کیوں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرنا بہت ضروری ہے بھائی ہماری موت کا بھروسہ نہیں ہے ہم کب چلے جائیں گے معلوم نہیں میں نے ہمیشہ ایک بات آپ اللہ سے کہی آج بھی کہہ رہا ہوں دیکھیے کسی کا بھی علاج ہو سکتا ہے آپ ابھی 3:30 4 5 بجے سن سکتے ہیں کہ حارث یہاں پہ بیان کر رہا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا آپ میں سے ہم میں سے کسی نہیں سنتے تو ہم کون سی گارنٹی پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہم کب توبہ کریں گے شام میں توبہ کریں گے آخری عشرے میں توبہ کریں گے اعتکاف میں توبہ کریں گے نہیں آج اس مجلس میں اللہ کو گواہ بنا کہ اللہ آج کے بعد ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے آج ہم آپ کے گھر میں اقرار کر کے آپ سے معافی مانگتے ہیں ایک ماں معاف کر دیتی ہے ایک باپ معاف کر دیتا ہے آپ تو 70,000 کروڑ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے آج تک ہم نے جو کیا یہ کیوں کہہ رہا ہوں بھائیوں یہ میں اتنے درد سے کیوں کہہ رہا ہوں میں پچھلے درس میں نے ایک بات آپ جانتے ہیں ممبر رسول پر اللہ کے رسول کی بددعا ہے جبرائیل کی بددعا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص وہ بندہ اور بندی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین یہ اتنی زیادہ سیریس بات ہے اللہ کرے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے آگے ہمت نہیں ہو رہی میری بات کی بس آپ سے بھی میرے سے بھی سب سے میری گزارش یہی ہے کہ بہت ہو گیا نقشوں پہ جینا ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہنا ایک دوسرے کو برا بلا کہنا آج کے بعد ہمارے آپسی جو تعلقات بگڑے ہوئے ہیں ان کو سدھار لیجیے ماں باپ کے معاملات ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں بیوی شوہر کے ہیں بہت سارے مسائل ہیں پیر پکڑ لیجیے کو اللہ کے لیے معاف کر دے اللہ بھائی ہم معاف کر دیں گے ہم معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا بنائے گا اونچا بنائے گا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے جو دن بچے ہوئے ہیں ان کو عبادتوں میں گزاریے نام قدری کسی حالت میں نہیں ہونی چاہیے چاہے عبادت کم ہو لیکن عبادتوں میں گزاریے اگر نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے گھروں میں رہیے آرام کیجیے لیکن کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے کہ جس کی وجہ سے ہم رسول کی بددعا کے حقدار ہو گئے کہ ہم رمضان گزار گئے اور ہم اللہ کی مغفرت سے دور رہے تو گویا کہ آخری عشرے کی یہی کچھ عبادتیں ہیں لیلۃ القدر کی عبادتوں کا اہتمام کے ساتھ اپنے اپنے جگہوں پہ کیجیے گھروں پہ کیجیے جو کچھ عبادت کے طریقے ہو سکتے ہیں قرآن و سنت سے جو ثابت ہے ان پر عمل کیجیے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اعتکاف کا اہتمام کیجیے اپنے رشتہ دار دوست احباب جن سے تعلقات بگڑے ہوئے ان کو پھر سے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے اللہ سے جو ہے معافی مانگنے کی کوشش کیجیے
گزشتہ بھی میں نے یہ اعلان کیا تھا مسجد کے سلسلے میں، ابھی خطبہ ختم ہو گیا ہے کہ ہماری مسجد کا ایک بہت بڑا کام باقی ہے، بتا رہے تھے ابھی، یعنی ہماری پارکنگ ایریا بھی باقی ہے، فرش کا سیکنڈ فلور وغیرہ، تو زیادہ سے زیادہ ہم مسجد کے لیے انشاءاللہ خاص طور پہ یہاں پر اگر خرچ کریں گے تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں اور بہت کچھ چیزیں انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ ہے یہاں پر، اور کچھ چیزیں جس کی امت کو ضرورت ہے دینی اعتبار سے، اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر الفرقان مدرسے کے نام سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، آج مجھے بہت آخری اس پر آ کر یہ آپ حضرات کے سامنے بات رکھنا پڑ رہی ہے۔ تقریباً 100-125 بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، دینی اور اسکولی تعلیم دونوں حاصل کی جا رہی ہے۔ ایک بچی انشاءاللہ بقرعید کے بعد میں وہ 12th جو ہے سائنس سے کر رہی ہے، اس کا ڈی فارمیسی کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، وہ بچی حافظہ ہو جائے گی انشاءاللہ، یعنی حافظہ قرآن ہو گیا اور ڈی فارمیسی ہوگی۔ اور دوسری 3 بچیاں ہیں وہ بھی 12th سائنس سے کر رہی ہے، اس میں ایک MBBS ڈاکٹر کا اس کا ارادہ ہے بیچاری کا، اور وہ شارٹ عالمہ کورس وہ 3 بچیوں نے وہاں سے مکمل کیا ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو کچھ قرض بھی ہے ادارے کے اوپر، اساتذہ کی تنخواہ وغیرہ کے سلسلے میں بھی ایسا رہا کہ رمضان پر ہم جو ہے تعاون لے نہیں پائے پچھلے سال، اور سال بھر بھی کچھ ترتیب بن نہیں پائی اس کی، تو اساتذہ کی تنخواہ کے سلسلے میں بھی کچھ ادارے پر قرض ہے، وہ بہرحال اگر کچھ جاننا چاہیں تو ہم پرسنل مل کے بات کر سکتے ہیں۔ تو اب ہو رہا تھا ایسا کہ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے اعلان کیا تھا تو اس کی کوئی ترتیب نہیں بنی تھی، اس لیے مشورے سے ایک چیز یہ کی کہ ایک چھوٹا سا ایک پرچہ بنایا ہم نے، وہ نیچے تقسیم ہو رہا ہے، تو میری آپ حضرات سے درد بدنانہ گزارش ہے کہ آپ وہ پرچہ لیں، پورا پڑھیں، اس میں ساری چیزیں تفصیل سی دی ہوئی ہے، بینک اکاؤنٹ بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں، میرا نمبر بھی ہے اس میں، آپ پرسنل بھی کر سکتے ہیں، ادارے کا آپ تعاون کریں تاکہ ہماری نئی نسل دینی ماحول میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم میں بھی اچھی سے اچھی پوزیشن حاصل کرے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہر طرح کی دین کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر سنجیدگی سے غور کر کے دونوں جگہوں پر مسجد کا حصہ مسجد کو، مدرسے کا حصہ مدرسے کو دیتے ہوئے انشاءاللہ اپنے طور پہ جو ہے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔